بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی یہ ویڈیو خالصتاً اسلامیات کے ان طلباء و طالبات کے لیے ہے جو سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلچسپی رکھتے ہیں اور سیرت کے مضمون سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سیرت طیبہ سے وابستہ ہونا بڑی سعادت کی بات ہے۔ سیرت سے وابستہ ہونے کا مطلب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے، اور ذات رسالت مآب سے وابستگی کا فائدہ دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ میرے سامنے رکھی کتاب ہے۔ سیرت کے طلباء و طالبات اکثر سوال کرتے ہیں کہ وہ کن کتب سے استفادہ کریں اور اپنی اسائنمنٹ بنائیں، یا استاذ جو انہیں کام ذمہ لگاتے ہیں اس کام کو اچھے انداز سے کریں۔ میں عام طور پر اپنے طلباء کو سیرت کے بنیادی ماخذ سے استفادہ کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ سیرت نگاری کے عربی میں جو امام مانے جاتے ہیں وہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابن اسحاق نے جو سیر و مغازی کے حوالے سے کام کیا وہ سیرت ابن اسحاق کے نام سے مطبوع ہے۔ سیرت ابن اسحاق سیرت طیبہ پر لکھنے والوں کے لیے بنیادی ماخذ ہے۔ سیرت ابن اسحاق کی تہذیب اور تلخیص ابن ہشام نے کی۔ ابن ہشام کی اس کتاب کو سیرت ابن ہشام کہا جاتا ہے، اور اس کا شمار بھی سیرت کے بنیادی مستند اور معتبر ماخذ میں ہوتا ہے۔ سیرت ابن ہشام کی ایک شرح لکھی امام ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی نے، جن کی وفات 581 ہجری میں ہوئی۔ یہ میرے سامنے یہ سیرت ابن ہشام کی شرح ابو القاسم السہیلی کی موجود ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الروض الانف۔ یہ ابن ہشام کی سیرت کی شرح ہے۔ یہ کتاب بنیادی ماخذ ہے، مستند ہے، اور محققین کے ہاں اسے قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے طلباء کو یہ ہدایت کروں گا کہ آپ اگر کوئی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، تو یہ الروض الانف عبد الرحمن السہیلی کی اس سے استفادہ کریں۔ اور یہ جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ قاہرہ دارالحدیث قاہرہ کا نسخہ ہے، اور یہ عبداللہ المنشاوی کی تحقیق سے 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز والوں نے اس عمدہ بنیادی ماخذ کا ترجمہ جو ہے وہ شرح سیرت ابن ہشام کے نام سے شائع کر دیا ہے، اور یہ بھی 4 جلدوں میں ہے۔ تو جو طلباء و طالبات
جن کی عربی کی براہ راست استفادہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، وہ اس ترجمے کے ذریعے بھی اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں انہیں بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس کتاب کی یعنی اردو ترجمے سے جب آپ نے استفادہ کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ اصل عربی کتاب بھی ضرور رکھیں، اور اس طرح اگر آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی استعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا